برادران اہل سنت والجماعت، ہمارا ملک پاکستان جن حالات میں گزر رہا ہے، اتفاق اور اتحاد ہر زمانے میں ضروری رہا ہے، لیکن اس زمانے میں مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد اور آپس میں مل جل کر رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کو ایک آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اس لیے بہاری کے علاقہ میں باوجود اس کے کہ بالکل پرسکون ماحول تھا، بعض لوگوں نے ایسے پمفلٹ تقسیم کرنے شروع کر دیے تاکہ اہل سنت والجماعت کے خلاف پروپیگنڈا ہو اور مسلمان ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں۔ اس میں پہلی بات یہ یاد رکھے کہ کسی کے بارے میں کوئی عقیدہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اپنے اقرار سے ثابت ہوتا ہے، کسی کے الزام سے ثابت نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ بچوں کو ایمان مجمل یاد کرایا کر جاتا ہے، اور ایمان عقیدہ یہی ہوتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو انسان اپنے دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے، وہی اس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور آدمی کسی پر الزام لگا دے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے اور وہ اس کو نہ مانے تو کوئی آدمی بھی اس کو اس کا عقیدہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت حضرات علماء دیوبند کی عقائد کی کتاب شرح عقائد نسبی ہے، جو ان کے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور ان میں جو بعض نئی تفصیلات شروع ہوئی تو اس کے بارے میں المحدث علی المسند ہے، جس سے ان کے عقائد واضح ہے اور جن پر علماء حرمین شریفین کی تصدیقات ہے۔ لیکن اس پمفلٹ اور رسالے میں علماء دیوبند پر صرف الزامات قائم کیے گئے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات کون ہیں جن پر یہ الزامات قائم کیے گئے۔ ان میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جن کی پیدائش 12 ربیع الثانی 1193 ہجری میں ہوئی، اور انہوں نے سکھوں کے ساتھ جہاد کیا، اور ان کی شہادت 24 ذوالقعدہ سن 1246 مطابق 1831 عیسوی میں ہوئی۔ اب یہ انگریزوں کے خلاف جہاد اور سکھوں کے خلاف جہاد کا ہراول دستہ تھے، اور سب سے پہلے انہوں نے جہاد کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اس جہاد میں شریک ہونے والے انگریزوں سے جہاد کرنے والے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی پیدائش رمضان 1248 میں ہے، اور جن کا وصال 4 جمادی الاولیٰ 1297 ہجری میں ہے، اور دوسرے مجاہد جو اس کے ساتھ شریک ہوئے حضرت مولانا رشید وہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے رمضان مبارک میں شاملی کے مقام پر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا مئی 1857 میں۔ تو ان حضرات کے خلاف انگریز اسی زمانے سے چاہتا تھا کہ ایسا پروپیگنڈا ہو کہ مسلمان ان سے متنفر ہو جائے۔ مولانا خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے معتمد خاص ہے، تو ان حضرات کو سب سے پہلے سامنے رکھا گیا اور ان پر اعتراضات کیے گئے کہ گویا یہ معاذ اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ وہ حضرات ہیں، تاریخی طور پر یہ حقیقت ثابت ہے کہ جو نے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اللہ کی توحید اور نبی پاک کی رسالت اور عظمت کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور وہ صرف زبانی باتیں کرنے والے تھے بلکہ عملی طور پر میدان جہاد میں شریک ہوئے، اور انگریز جو تھا وہ ان کے خلاف رہا، اور انگریز کے دور میں یہ اور ان کے ساتھی جیلوں میں رہے، اور 100 سالہ دور میں انگریز نے ان کو پریشان کیا، ملک میں بھی یہ قید رہے اور ملک سے باہر بھی قید رہے۔ لیکن آپ ساری رات نماز پڑھے، کسی کافر کے سر میں درد بھی نہیں ہوتا، سارا دن روزہ رکھے، کسی کافر کی بخشیر بھی نہیں پھوٹتی، کافر ہمیشہ مسئلہ جہاد سے پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے لارڈ گلیسٹن کہتا ہے کہ جب تک دنیا میں قرآن پاک موجود ہے اور قرآن پاک میں جہاد کا مسئلہ ہے، میں کبھی ٹھنڈی نیند جہاد میں فارغ نہ اس مسلمان نوجوان کو بیوی جہاد سے روک سکتی ہے، نہ بچے، نہ ماں باپ، نہ کوئی اور دنیا میں سب سے زیادہ بڑی ڈر کی چیز موت ہے،
لیکن اس کے ذہن میں یہ بات پکی ہوتی ہے کہ میں نے مرنا نہیں بلکہ میں ہمیشہ ہمیشہ زندگی حاصل کرنے جا رہا ہوں، اس لیے جو موت سے نہیں ڈرتا وہ دنیا کی اور کسی مصیبت سے ڈر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کافر ہمیشہ مجاہدین کو بدنام کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جب غداروں کی غداری کی وجہ سے انگریز جس جہاد میں کامیاب ہو گیا اور یہ لوگ بیچارے ناکام ہو گئے تو جہاد سے وہ پھر بھی بہت زیادہ خائف تھا، اس لیے اس نے تلاش کیا کہ کوئی ایسی آدمی ملے جو ان مجاہدین کو بدنام کر دے۔ اس سلسلے میں مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی جس کی پیدائش 1856 میں ہے، سن 57 کے جہاد میں اس کی عمر صرف 1 سال تھی، جس نے حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور مولانا دانوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی آخری سال تھے جب یہ شخص پیدا ہوا، تو اس لیے اس آدمی کو خریدا گیا کہ تو مجاہدین کو بدنام کر۔ اس نے 1324 ہجری میں ایک فتویٰ مرتب کیا اور شاہ شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر پہلے اس نے 4 کتابیں لکھی۔ شاہ شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کافر قرار دینے کے لیے، اس کو برا بھلا اور بدنام کرنے کے لیے، اسی کے ساتھ پھر ان کے ساتھیوں مولانا دانوسی اور مولانا گگوئی کے خلاف بھی کتابیں لکھنی شروع کر دی۔ چنانچہ اس نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے تقریباً 67 سال بعد پہلا رسالہ لکھا، جس میں شاہ صاحب کے بارے میں لکھا کہ یہ شخص گستاخ رسول تھا۔ حالانکہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی جو کتاب تقویۃ الایمان ہے وہ ان کی زندگی میں اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ ہر جگہ پہنچ چکی تھی، تو ان کی زندگی میں کسی سنی عالم نے یہ بات نہیں لکھی کہ یہ شخص گستاخ خدا ہے یا اس کتاب میں خدا کے شان رسول کی شان میں گستاخیاں ہیں، بلکہ ان کے وفات پانے کے بعد اس زمانے میں چونکہ جہاد زوروں پر تھا، اس لیے یہ انگریز کے ایجنٹ ڈرتے تھے کہ اگر آج ہم نے مجاہدین کے خلاف کوئی بات کی تو پھر ہمارا پیا پاچا کر دیا جائے گا اور ہم دنیا میں کھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، رہنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے اس وقت تو یہ دبکے بیٹھے رہے، لیکن جب قسمت کی بات تھی تلکل ایام نداولھا بین الناس کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، اب مجاہدین کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، کسی کو کالے پانی بھیجا جا رہا ہے، کسی کو پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے۔ اس وقت یہ انگریز کے ایجنٹ اٹھے اور ان کی شہادت کے بعد ان پر یہ الزامات لگانے شروع کیے۔ چنانچہ شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 4 کتابیں لکھی، الکوکبۃ الشہابیہ علی کفریات ابی الوہابیہ، سن السیوف الہندیہ علی بابا النجدیہ، سبحان الصبوح میں اس کو برا بھلا کہا، اس طرح عدالت العار میں اس کے خوب ہاتھ کپڑے اتارنے کی کوشش کی گئی، اور 1324 میں پھر شاہ شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھی جو انگریزوں کے ساتھ جہاد کرتے مولانا دانوسی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا گگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک فتویٰ مرتب کیا گیا، تو 1324 میں اس فتنے کی مدعی شخص نے شروع کی اور ان پر ایسے الزامات لگائے جن کا ان کے فرشتوں کو بھی کچھ تصور نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن جب یہ الزامات لگے اور اس کی کسی آدمی نے سنی نہیں، پھر وہ حرمین شریف پر گیا اور وہاں جہاں ساری دنیا جا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہے، یہ وہاں بھی جا کر جھوٹ بولتا رہا کہ علماء دیوبند کے یہ عقائد ہے، علماء دیوبند کے یہ عقائد ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ مرزا قادیانی نے بھی جھوٹ بولے، لیکن قادیہ میں بیٹھ کر پنڈت ثوابی زیادہ جھوٹ بولے، دہلی میں بیٹھ کر پنڈت شہزادہ نے جھوٹ بولے، ہوشیارپور میں بیٹھ کر، لیکن مکہ اور مدینہ میں جھوٹ بولنے کے لیے واقعتاً کسی اعلیٰ حضرت کی ضرورت تھی، کوئی ادنا حضرت تو وہاں جا کے ایسا کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے جب یہ واپس آیا اور اس نے شور مچایا تو جو صحیح اور معقول طریقہ ہوتا ہے، علماء حرمین شریف نے براہ راست علماء دیوبند سے 26 سوالات کیے تاکہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے عقائد کیا ہے۔
جس میں علماء دیوبند نے شوال 1325 میں المحدد المفرد نامی کتاب جو مرتب کر کے وہاں بھیج دی اور اس پر تمام بڑے بڑے علماء دیوبند نے دستخط کیے اور ان تمام الزامات کو الزامات قرار دیا کہ یہ الزامات ہیں جو ان لوگوں نے ہم پر لگائے ہیں. ہم ان باتوں کو ہرگز عقیدہ اپنا نہیں رکھتے بلکہ ایسے عقیدے والوں کو جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال مبارک بھی توہین کرے اسے ہم کافر مرتد اور واجب القتل سمجھتے ہیں. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جوتا مبارک جو ہے اس کو تصویر سے حقاصی سے جتڑی کرے ہم اس کو بھی کافر اور مرتد قرار دیتے ہیں. تو اس لیے ان لوگوں نے اپنا پورا برات ظاہر کر دی اور ان الزامات کے جوابات دیے اور پھر ان کو اہل حرمین شریف اور مکہ مدینے والوں کو اس بارے میں حکم مان لیا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم تسلیم کر لیں گے. چنانچہ مکہ شریف، مدینہ شریف، شام، مصر، حلب ان سب جگہ کے علماء نے اس کتابات تصدیقات لکھی کہ یہ لوگ صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، عاشق رسول ہے، اولیاء اللہ میں سے ہے. ان پر یہ جو الزامات ہیں یہ بالکل غلط ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان الزامات کی کوئی علمی حیثیت نہیں. اس کی میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں کہ ایک مولوی صاحب بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، ان سے کوئی چودھری صاحب ناراض ہو گئے اور چاہتے تھے کہ ان کو یہاں سے نکال دے. تو لوگوں کو اکٹھا کیا کہ یہ شخص گستاخ رسول ہے. وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو اس کی اتنے بات سنے ساری عمر، یہ تو ایک عاشق رسول آدمی ہے کہ نہیں میں آپ کو ابھی ثابت کر کے دیتا ہوں. اب سب بیٹھ گئے اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ہم حاضر ہوئے ہیں، آپ ہمیں حضرت پاک کی احادیث سنائے اور اس کا ترجمہ تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو. حضرت جب حدیث پڑھی اور کالا کالا رسول اللہ کہا تو وہ چودھری کھڑا ہو گیا کہ دیکھو یہ کافر ہمارے نبی پاک کو کالا کہتا ہے. اور ایک دفعہ بھی کالا نہیں کہا، دو دفعہ کالا کالا کہا ہے. حالانکہ بات صاف ہے کہ آپ سے زیادہ حسین اللہ نے دنیا میں کسی کو بنایا ہی نہیں. اب اندازہ لگائے کہ شیخ الحدیث کے فرشتوں بیچاروں کو بھی یہ خبر نہیں تھی، لیکن اس پر ایسا الزام لگا دیا گیا. اب وہ صاف کہتا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس نے 2 مرتبہ ہمارے نبی پاک کو کالا کہا ہے. جہاں جاتا تھا ان کے خلاف یہ باتیں کرتا تھا. اب اس کو الزام کہتے ہیں. اس طرح لکھنؤ میں ایک دفعہ مشاعرہ تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظمیں پڑھی جا رہی تھی. تو ایک شاعر نے نظم پڑھی، پہلے شعر پڑھا، کان نبی کا گوہر یکتا حسین ہے، کہ حضرت حسین جو ہے نبی پاک کی کان جس سے موتی نکلتے ہیں ان کا یہ ایک ایسا ہیرا ہے در یکتا جس کی کوئی مثال نہیں. تو ایک 2-4 آدمی کھڑے ہو گئے کہ یہ کافر کہاں سے ہے، ہمارے نبی پاک کو یہ کانا کہہ رہا ہے. اب اندازہ لگایا کہ اس بیچارے کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا. اس نے جلدی سے بدلا کہ یہ ان پڑھ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں جو بات کو سمجھ چلی کہ کان جس سے سونا نکلتا ہے اس کو نہیں جانتے یہ. تو پھر اس نے اپنا شعر بدل لیا ڈرتے ہوئے کہ چونکہ سمندر سے بھی موتی نکلتے ہیں. اس نے کہا بحر نبی کا گوہر یکتا حسین ہے. اس لیے بھی وہ جوتیاں لے کر اسٹیج پر پہنچ چکے تھے کہ یہ آدمی ڈبل کافر ہے، پہلے ہمارے نبی پاک کو کانا کہا تھا، بہرا بھی کہا ہے. اب کوئی آدمی صحیح سے صحیح بات کو بگاڑنا چاہے تو اس کا دنیا کے پاس کوئی علاج نہیں. جامعہ خیر مدارس جب جلندھر سے یہاں آیا اور پہلا سال جلسہ ملتان میں تھا تو اشتہار چھپا اور 3 دن کا جلسہ تھا. مولانا جلدی فرما رہے تھے کہ چونکہ روزانہ بھی پھر اعلان سپیکر ہوتے کہ آج فلاں والی صاحب کا بیان ہوگا، فلاں والی صاحب کا بیان ہوگا، تو آگے آگے ہمارا تانگا اعلان کرتا پھرتا تھا اور پیچھے بریلویوں نے تانگا لگایا تھا. اس شوق سے ہمارا تانگا چلا جاتا وہ اس میں آ جاتے اور کہتے کہ بھئی یہ جلسہ ہو رہا ہے، اشتہار پڑھ لیا ہے اور ان دیوبندیوں کو چندہ دیا کرو، یہ گستاخ ہے. دیکھو کیسی باتیں اشتہار میں لکھتے ہیں. تو اشتہار میں لکھا تھا نیچے کہ مستورات کے لیے پردہ کا خاص انتظام ہوگا کہ اگر عورتیں جلسہ سننا چاہے تو بھائی ان کے لیے پردہ کا انتظام ہے. لیکن وہ کیا پڑھتے تھے کہ دیکھو لکھا ہے مستو رات کے لیے پردہ کا خاص انتظام ہوگا. اب بیچارے اشتہار چھاپنے والے کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمارے اشتہار کا یہ مطلب نکالا جائے گا. کہتے دیکھو بستوں کے لیے رات کے انتظام ہو رہے ہیں، بستوں بدماشوں کے لیے یہ ان کا جلسہ ہے جو دیوبندیوں کا جلسہ ہے.
تو جب انسان اس بات پر اتر آئے تو اس کا پھر اور کوئی حل نہیں ہوتا. یہی حال 100 سال سے بریلوی حضرات علماء دیوبند کی باتوں کے ساتھ کر رہے ہیں. جب آج سے 97 سال پہلے 1324-25 میں علماء دیوبند نے اس الزامات کے بارے میں اپنی برات بھی ظاہر کر دی. علماء حرمین شریف نے بات مان لی کہ یہ الزامات واقعی الزامات ہیں اور یہ لوگ صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت ہے. لیکن یہ حضرات آج بھی یہ الزامات پھیلا رہے ہیں. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک ارشاد ہے کہ جو کسی دوسرے کو کافر کہے اگر وہ کافر نہ ہو تو کفر اسی پر لوٹ کر واپس آ جاتا ہے. اس حدیث میں مولوی احمد رضا کے بارے میں تو ہم نے بالکل یقینی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو کفر انہوں نے ان اولیاء اللہ کے ذمہ لگانا چاہا تھا وہ کفر اسی پر لوٹ کر واپس آ گیا. چنانچہ مولوی احمد رضا نے پہلا اعلان یہ کیا تھا, اب یہ اعتراض کیا تھا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ختم نبوت کے منکر ہے اور ختم نبوت کا جو انکار کرے وہ کافر ہے, جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے. چنانچہ حسام الحرمین نے اس نے اس پر زور دیا. لیکن یہ الزام اس نے کس طرح لگایا؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب تحریر الناس ہے, اس سے ایک عبارت صفحہ 21 سے لی, ایک صفحہ 15 سے لی, ایک صفحہ 30 سے لی, 3 سے لی اور ان تینوں کو ملا کر ایک فکرہ بنا دیا گیا. حالانکہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ انسان ہے اور انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. اگر یہ ظلم کوئی اللہ کی پاک کتاب پر بھی کرنا شروع کر دیتا تو وہاں بھی مطلب کچھ کا کچھ بن سکتا تھا. مثال کے طور پر قرآن پاک میں یہ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ بے شک لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے کام کیے. اب آدھی آیت کو یہاں سے لے لے اور آدھی آیت دوسری بنا لے سیدخلون فی جہنم داخرین, کہ وہ ان قریب جو دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے. اب واضح ہے کہ اس میں ایک نقطہ بھی قرآن سے باہر نہیں, دونوں جگہ قرآن پاک کی آیت ہے لیکن ان دونوں کو ملا کر ایک کر دیا ہے. لیکن کوئی مسلمان اب اس کو قرآن کی آیت نہیں کہے گا اور اس سے جو مسئلہ نکل رہا ہے کوئی مسلمان اس کو قرآن کا مسئلہ کہنے کے لیے تیار نہیں. تو اگر یہ ظلم خدا کے پاک قرآن پر بھی کیا جائے تو وہاں بھی معنی بدل جا سکتے ہیں. یہی کام مولوی احمد رضا نے مکہ مدینہ میں جا کر کیا اور 3 جگہ سے عبارت کاٹ کر پیش کی. حالانکہ وہاں جو صاف لکھا تھا صفحہ 10 پر کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبی ہونا قرآن کی آیت خاتم النبیین سے بھی ثابت ہے جو قرآن کی آیت ہے. پھر متواتر حدیث لا نبی آبادی سے بھی ثابت ہے. اور جس طرح نماز کی رکعتیں متواتر احادیث سے ثابت ہے. اگر کوئی نماز کی رکعتوں کا انکار کرے کہ ظہر کے 4 فرض نہیں ہے, عصر کے 4 فرض نہیں ہے, جیسے یہ شخص کافر ہے ایسے ہی حضور پاک کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. اب مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور پاک کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے کو کافر کہہ رہے ہیں اور اس نے جا کر وہاں جھوٹ بولا کہ وہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اور یہ فتویٰ لے کر آیا کہ جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہے اور جو اس کو کافر نہ کہے وہی کافر ہے. لیکن حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی تھے. اللہ تعالیٰ کے فرمان حدیث قدسی میں ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے یہ کفر اسی پر واپس لوٹا دیا. خود اس کی قلم سے ایسی باتیں لکھی گئی. چنانچہ یہ لکھتا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کو صراحتاً نبی بناتے تھے. القاف الشعبیہ صفحہ 17. اور دنیا میں لکھا کسی کے لیے اللہ نے کلام حقیقی دعویٰ صراحت اس کی نبوت کا دعویٰ ہے. القاف الشعبیہ صفحہ 18. اللہ عز و جل سے کلام حقیقی مرچ نبوت بلکہ اس کے مراتب میں اعلیٰ مرتبہ ہے تو اس کا دعویٰ کرنے میں باضروریت دین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی ہونے کا انکار ہے. القاف الشعبیہ صفحہ 18-19. پھر لکھتا ہے اس قول نفاق میں اس قائل بے باک نے صاف صاف تصریح کی کہ وہ علم میں انبیاء کے برابر ہمسر ہوتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ انبیاء کو ظاہری وحی آتی ہے, انہیں باطنی وہ انبیاء کی مدد معصوم ہوتے ہیں. اسی مرتبہ کا نام حکمت ہے. یہ کھلم کھلا غیر نبی کو نبی بنانا ہے.
اور نبی بھی کیسا صاحب شیخ نبی القوقبہ تو شہابیہ صفحہ 22 میں حاشیہ اذان جملہ یہ کہ اس لیے اللہ تعالیٰ سے نبی احکام شریعہ دینے کا ادعا ہے اور یہ نبوت کا دعویٰ ہے امام البحقیہ پورے اجماعی کا یہ خاص ویڈیو ہے القوقبہ صفحہ 23 اور اپنے پیر رحمانی کے دین کو جواب ویر خان کے سواروں میں نوکری بیچارے پیر جہل اور سادہ نو کے نبی بنایا القوقبہ صفحہ 24 پیر جی کی مہر کا کرنا اس مغمل قرار دیا قطب الدین جی کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا القوقبہ صفحہ 26 یہ عبارت میں شراحت ہے کہ اور مولوی احمد رضا نے اقرار کیا ہے کہ اسماعیل شہید اپنے پیر کو نبی مانتا تھا اور نبی بھی کیسا جو صاحب شریعت نبی ہو یعنی گویا مرزائی تو مرزے کو غیر تشریعی نبی مانتے ہیں لیکن اسماعیل شہید اپنے پیر کو صاحب شریعت نبی مانتا تھا مرزائی کو بھی آگے بڑھ کر لیکن اس کے باوجود پھر لکھتا ہے کہ میں اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کرتا بلکہ احتیاط اسی لیے ہے کہ اسے کافر نہ کہا جائے۔ اب حسام الحرمین کا جو فتویٰ وہ مقابل سے لایا تو اس میں صاف تھا کہ جو ختم نبوت کے منکر کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے، چنانچہ وہ لایا ہوا فتویٰ مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا نوسی پر تو نہ لگا لیکن مولوی احمد رضا کے کام آ گیا، اس لیے چونکہ یہ شاہ شہید کے بارے میں صراحتاً اقرار کر رہا ہے کہ شاہ شہید ختم نبوت کے منکر تھے اور وہ اپنے پیر کو عام نبی نہیں بلکہ صاحب شریعت نبی مانتے تھے، اس کے باوجود کہتا ہے کہ میں شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کافر نہیں کہتا، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ اسی لائے ہوئے فتوے کے مطابق کافر ہے۔ اس لیے ہم حسام الحرمین کا وہ فتویٰ مولانا رضا کی خدمت میں یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں عطائے تو و لکھائے تو، اور آپ حضرات کو بھی ساتھ یہ تعین کر دینی چاہیے کہ حق بحق دار رسید، کہ جس کا حق تھا اس کو یہ حق پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد دوسرا الزام جو اس نے لگایا تھا وہ یہ تھا کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بالفعل بھی بول سکتے ہیں، حالانکہ یہ بات قطعاً فتاوی رشیدیہ میں کہیں موجود نہیں ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں بالکل اس کے برعکس ہے کہ جو یہ کہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے وہ کافر ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے۔ اب اندازہ لگائے کہ مولانا ایسے آدمی کو کافر کہتے ہیں اور ابو رضا مکے میں بیٹھ کر مدینے میں بیٹھ کر ان کے ذمہ یہ جھوٹا الزام لگا رکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالفعل جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایسے جھوٹ ہے جیسا قرآن پاک بھی آتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہیں اس میں کوئی شک نہیں جو مریم کے بیٹے مسیح کو اللہ سمجھتے ہیں۔ اب کوئی پادری لقد کفر الذین کے لفظ اتار لے اور یہ کہے کہ دیکھو قرآن میں صاف ہے ان میں نے بے شک ان اللہ والمسیح ابن مریم، بے شک شک کی بات نہیں کہ مریم کا بیٹا مسیح جو ہے یہ اللہ ہے، خدا ہے، اور دیکھو قرآن بھی ہے کہ بغیر شک شبے کے مسیح کو خدا ماننا چاہیے، حالانکہ قرآن نے اس کو کافر کہا ہے اس عقیدے کو۔ تو جب یہ عقیدہ کفریہ ہے قرآن کے ذمے کوئی لگائے، ایسا ہی جھوٹ مولوی احمد رضا نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے لگا دیا، اور جو عبارت اشتہار میں دی ہے وہ بھی فتاوی رشیدیہ میں موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے غیرت جوش میں آئی اور یہ فتویٰ اسی پر واپس چلا گیا، کیونکہ خود مولوی احمد رضا کے ہاتھوں سے یہ بات لکھی کہ کہتا ہے اسماعیل شہید کہتا ہے یہاں صاف اقرار ہے کہ اللہ عز و جل کی بات واقعہ میں جھوٹی ہو جانے میں تو حرج نہیں، حرج اس میں ہے کہ بندے اس جھوٹ پر مبتلا ہو۔ القوقبہ صفحہ 14 اس میں صاف تصریح ہے کہ جو کچھ آدمی اپنے لیے کر سکتا ہے وہ سب خدا کی پاک ذات پر بھی روا ہے، جس میں کھانا پینا سونا پخانا پھرنا پیشاب کرنا چلنا ڈوبنا مرنا سب کچھ داخل ہے۔ اس قول خبیث کے کفریات حد شمار سے خارج ہے۔ القوقبہ صفحہ 15 یہاں اقرار کر رہا ہے کہ اب ولی اسماعیل شہید کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے سوتا بھی ہے پخانا بھی پھرتا ہے پیشاب بھی کرتا ہے چلتا بھی ہے ڈوب کر ہے اور مر بھی سکتا ہے۔
طور پر لکھا ہے کہ اللہ عز و جل ہر نقص اور عیب سے آلودہ ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد لکھتا ہے کہ جن چیزوں کی نفی سے اللہ کی منع کی جاتی ہے سب باتیں اللہ جل کی ہو سکتی ہے، ورنہ تعریف نہ ہوتی، سونا اونگنا بہکنا یہ سب باتیں اس میں پائی جاتی ہے۔ اور فتاوی رضیہ صفحہ 791 جلد اول پر یہ لکھتا ہے، یہ ایسے کفریات کے وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جو مکان سے پاک ہے، جس کا کھانا دمکن، پینا، پیشاب کرنا، پخانا پھرنا، ناچنا، تھرکنا، ڈر کی طرح کلا کھیلنا، عورتوں سے جمع کرنا، یعنی اللہ عورت سے جمع کرتا ہے، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، یعنی لوڑے بازی کرنا، حتیٰ کہ محسن کی طرح خود مفعول بننا کہ معاذ اللہ تعالیٰ لوڑے بازی کرواتا بھی ہے۔ کوئی خباثت، کوئی فضیحت اس کی شاعر کے خلاف نہیں، وہ کھانے کا منہ، مرنے کا پیٹ، مردی اور زنی کی علامتیں بالفعل رکھتا ہے، یعنی اس کے ساتھ مردوں والا اعلیٰ تناسل بھی ہے اور عورتوں والا بھی ضامن و حدیث ہے۔ سبب نہیں جوہدار پاگل ہے، یعنی وہ اندر سے کھوکھلا ہے، صبح گزری خرسا مشکل ہے، یعنی خسرا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرد سے خسرا بنا ہے یا عورت سے خسرا بنا ہے، یا کم سے کم اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے، یہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو جلا بھی سکتا ہے، دبو بھی سکتا ہے، زہر کھا کر یا اپنا گلا گھونٹ کر بندوق مار کر خودکشی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے باپ، جوڑوں یعنی بیوی، بیٹا سب ممکن ہے، بلکہ ماں باپ سے ہی پیدا ہوا ہے۔ ربڑ کی طرح پھیلتا اور سمٹتا ہے، برگ کی طرح چبکھا ہے، یعنی چار چہرے اس کو جس کا کلام فرا ہو سکتا ہے، جو بندوں کے خوف کے بعد جھوٹ سے بچتا ہے کہ کہیں وہ مجھے جھوٹا نہ سمجھ لے، بندوں سے چرا چھپا کر پیٹ بھر کر جھوٹ بک سکتا ہے۔ ایسے کو جس کی خبر کچھ ہے، علم کچھ، خبر سچی ہے تو علم جھوٹا ہے، علم سچا ہے تو خبر جھوٹی ہے، ایسے سزا دینے پر مجبور ہے، نہ دے تو بے غیرت کہلائے۔ تو اس قسم کی یہ بکواس تقریباً 55 باتیں لکھی ہے جو ایک مسلمان پڑھ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ ایک عدالت میں جب میں نے جج صاحب کو یہ بات سنانی شروع کی تو جج صاحب نے کہا کہ یہ میں دیکھ کر لکھ لیتا ہوں کہ دروازے پر جو چپڑاسی کھڑا ہے وہ عیسائی ہے، وہ گھر جا کر کیا کہے گا کہ مسلمانوں کی کتابوں میں ایسی باتیں کیا ہے۔ یہاں صاف یہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ عقیدے اسماعیل شہید کے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اسماعیل شہید کو کافر کہنا جائز نہیں، کیونکہ ہمیں اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر ایک عبارت میں 100 احتمال بھی ہو اور 99 احتمال کفر کے ہو، ایک ایمان کا ہو تو پھر بھی اس کو مسلمان کہنا چاہیے۔ میں نے عدالت میں بریلوی سے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو اللہ کے بارے میں کہا کہ معاذ اللہ وہ مفعول بھی ہے، لوڑے بازی کرواتا بھی ہے، اس میں 100 کروڑوں احتمال اسلام کا مجھے نکال کر دکھاؤ۔ یہ کہنا کہ اس کے ساتھ مردوں والی نشانی بھی عورتوں والی بھی خرسا مشکل ہے، اس میں کروڑوں احتمال ایسا نکالو جس سے اسلام کا پیرو نکل سکتا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی کرامت تھی علماء دیوبند کی کہ وہ کفر کے فتوے جو ان کے لیے لے کر آیا تھا اللہ تعالی نے اسی پر واپس لوٹا دیے۔ تو شامل حرمین میں یہی لکھا تھا کہ جو خدا تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے اور جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں جو اشتہار والے نے پہلا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے فتاوی رشیدیہ، حالانکہ میں نے بتایا کہ یہ بات غلط ہے اور وہاں تو کفر لکھا ہے جو خدا کو جھوٹا کہے۔ البتہ مولوی احمد رضا کا اقرار میں نے سنا دیا کہ وہ کہتا ہے کہ اسماعیل شہید جو ہے وہ خدا کے بارے میں سارے عیب مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ اس کو کافر کہنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے ان عقیدوں میں اسلام کا پہلو بھی چھپا ہوا موجود ہے جو احمد رضا کو نظر آیا ہے اور کسی مسلمان کو آج تک نظر نہیں آیا، نہ کوئی مسلمان نکال سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ کو پہلے سے کسی بات کا علم نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ تفسیر بلغت الحیران، تفسیر بلغت الحیران کی صفحہ 179 کا حوالہ دیا ہے، صفحہ اس میں لکھا، لیکن وہاں یہ لکھا ہے کہ یہ معطلہ کا عقیدہ ہے، تو کسی اور کا عقیدہ اٹھا کر ہمارے ذمہ لگا دیا گیا۔ قصیدہ دنیا ہماری کتاب ہی نہیں،
اس کے بعد لکھا ہے کہ شیطان کا علم فخر دو عالم سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ، اس پر براہین قاطعہ کا نام لکھا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بات بریلوی کتاب انوار ساتیہ میں لکھی ہے کہ ہم تو ہر جگہ حضور پاک کا حاضر ناظر ہونا محفل پاک ناپاک میں نہیں مانتے، لیکن شیطان کا ہر پاک ناپاک محل میں موجود ہونا یہ سب کے یہاں پیدا ہوا ہے. تو اس سے یہ عقیدہ بریلویوں کا ہے. اور ہماری عبدالسمی کا مولانا نے تو صرف اس کا آگے رد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایسے قیاسات سے مسئلے ثابت نہیں ہوا کرتے. اگر یہ شیطان کو حاضر ناظر مانتا ہے بریلوی تو پھر یہ کہتا ہے کہ حضور پاک چونکہ زیادہ افضل ہے تو وہ بھی حاضر ناظر ہونے چاہیے. تو مولانا نے لکھا ہے کہ پھر مولوی عبدالسمی کم سے کم مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور مسلمان شیطان سے افضل ہوتا ہے، تو پھر یہ مولوی عبدالسمی بھی تو ہر جگہ حاضر ناظر ہونا چاہیے. تو اس لیے مولانا تو اس کا رد کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے معاذ اللہ حضور پاک کے لیے ایسے عقیدے ثابت کرنے کے لیے آپ کی مثالیں شیطان کے ساتھ دی، گدھوں کے ساتھ دی، بچوں کے ساتھ دی. اس لیے ہمارے علماء ایسے ان کے جواب میں بتواتا ہوئے تو انہوں نے پھر اپنے عقیدوں کو ہمارے علماء کے الزام کے طور پر لگا دیا. اصل جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ اللہ کے رسول بھی خدا کی طرح ہر جگہ حاضر ناظر ہے اور یہ ثابت کرنے کے لیے پھر معاذ اللہ حضور پاک کو شیطان سے تشبیہ دینے کی کوشش کی گئی. اس طرح انہوں نے حضور پاک کو عالم الغیب کہنا شروع کر دیا. تو پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ عالم الغیب و شہادت قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے، آپ حضور پاک کو کس طرح سے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر یہی حرکت کی کہ بعض غیب کی باتیں تو جانوروں کو بھی ہوتی ہے. چنانچہ اب اعلیٰ حضرت نے اپنے ملفوظات میں لکھا چوتھی جلد میں کہ ایک بادشاہ ایک بزرگ کو ملنے گیا اور اس بزرگ کے سامنے بہت سے سیب رکھے ہوئے تھے. پھر بھی ایک بہت بڑا خوبصورت سیب تھا. تو بادشاہ نے دل میں کہا کہ اگر یہ بزرگ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر یہ سیب مجھے دے تو پھر میں سمجھوں گا یہ ولی اللہ ہے. تو اس بزرگ نے اپنے ہاتھ میں سیب اٹھایا اور سیب اٹھا کر کہنے لگے کہ ہم مصر میں گئے تھے، وہاں ہم نے ایک گدھا دیکھا جس کو کشف ہوتا تھا اور وہ غیب کی باتیں بتاتا تھا. اس کا مالک کسی کے جولی میں کوئی چیز ڈال دیتا تھا، گدھے کی آنکھیں بندھی ہوئی تھی، پھر اس سے کہتا تھا کہ کس کے پاس یہ چیز ہے، گدھا اس کے سامنے جا کر سر جھکا دیتا تھا. اور یہ کہتے ہوئے سیب بادشاہ کی طرف پکڑا دیا کہ اگر ہم بھی آپ کے دل کی بات جان لیں، غیب جان لیں، تو ہم اس گدھے جیسے تو ہو ہی جائیں گے نا. تو دیکھو امر رضا نے خود ثابت کیا کہ اللہ والے گدھوں کو بھی عالم الغیب مانتے ہیں. اسی طرح اور اس قسم کی باتیں اس نے لکھی اور حضرت پاک کا علم غیب ثابت کرنے کے لیے انہوں نے معاذ اللہ گدھوں تک کی مثال پیش کر دی دیوانوں کی کہ ہر مومن جو ہے یوم بالغیب آخر غیب کا علم ہوگا تو ایمان رکھے گا نا. اس لیے ہمارے علماء نے اس کو الزامی طور پر جواب دیا کہ جب بعض علم غیب تو گدھوں کے لیے بھی مانتا ہے اور بعض علم تو بچوں اور دیوانوں کے لیے بھی مانتا ہے تو پھر تو نے رسول اللہ کی کیا تعریف کی؟ اب بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیتا اس نے خام کا یہ الزام بکے میں جا کر لگا دیا کہ یہ تو مولانا تھانوی کا اپنا عقیدہ ہے. حالانکہ مولانا نے اپنا عقیدہ اسی کتاب میں آگے چند سطر کے بعد لکھا ہے کہ وہ علوم جو لازم نبوت تھے حضور پاک کو بتمام عطا فرما دیے گئے تھے. فرمایا تھا کہ تمام علوم جو نبوت کے لیے لازم وہ آپ کو عطا فرما دیے گئے تھے اور وہ علوم شرعی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ شرعی مسئلہ ہے کہ بکرا حلال ہے اور خنزیر حرام ہے، یہ نبی بتاتا ہے. اور اس مسئلے کے شرعی جاننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ یہ بھی آدمی کو پتا ہے تو کل خنزیر دنیا میں کتنے ہوئے اور کتنے ہوں گے، کل بکرے کتنے اور کتنے ہوں گے، وہ کہاں کہاں بڑے مرنے کے بعد ان کے بال اور سب کچھ کہاں کہاں پہنچی. ان باتوں کا تعلق علم شریعت کا بھی علم نبوت کے ساتھ نہیں ہوتا. ہاں علوم نبوت آپ پر کامل کر دیے گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس لیے مولانا تھانوی حضرت نے پھر اس بات کو تبدیل بھی کر دیا تھا لیکن ابھی تک یہ امر رضا کے چیلے اسی کو لے رہے ہیں. حضرت صاحب بول کر مٹی ہوگا یہ مولانا ایشور شہید کا الزام ہے. حالانکہ ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ حضرت بھی فرمایا کہ میں مر کر قبر میں دفن ہو جاؤں گا اور آپ کے قبر میں دفن ہونے کا کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا
मदीना मुनव्वरा भी आपका रौजा पर मौजूद है और मुसलमान काफिर ये मानते हैं कि हजरत पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रौजा पाक में मदफून है। इसलिए दारुल इरशाद में तक़ियतुल ईमान में इस जगह यही लिखा है कि मैं भी एक दिन आगोश लहद में सो जाऊंगा। आगे लिखा कि रहमतुल आलमीन सिफ़त खासा रसूल की नहीं, तो वो मौलाना ये फरमाया कि तमाम ये बात पूरी नकल नहीं की गई। आगे मौलाना ने फरमाया है कि अल्लाह के नेक बंदे भी इस दुनिया और आखिरत में अल्लाह की रहमत का सबब बनते हैं और बरेलियों को इस पर एतराज करने का कोई हक ही नहीं, क्योंकि ये हजरात साफ अपनी किताबों में लिखते हैं। दीवान मोहम्मदी में लिखा है कि मौली गुलाम फरीद साहब चाचो शरीफ वाले रहमतुल आलमीन है, बेशकल रहमतुल आलमीन सदरुद्दीन अहमद। आगे हर मखलूक छोटा या जमात से भी ज्यादा जलील है, यह हजरत पाक कश्मी करामी किताब में मौजूद नहीं। लेकिन मौलवी अहमद रज़ा कहता है कि ये हजूर पाक के बारे में कहा गया है। उसके बाद फिर कहता है कि मैं इस आदमी को काफिर नहीं कहता जो माज़अल्लाह हजूर पाक को चमार से भी ज्यादा जलील कहो। अगर कोई आदमी ये कह दे कि अहमद रज़ा चमार से भी ज्यादा जलील है और उसमें अहमद रज़ा का नाम ले, तो बरेलवी फौरन उसके खिलाफ शोर मचाएंगे। लेकिन बरेलवी ऐसे गुस्ताख है कि अल्लाह के नबी के बारे में, जिस शख्स के बारे में वो कहते हैं कि ये बात श्री हजूर पाक के बारे में कही है, उसको काफिर करना एहतियात के खिलाफ समझते हैं। अगर सब अम्बिया गुजरना चीज से कभी ये भी मौला शहीद की बात है और मौला शहीद को वो काफिर नहीं कहता। अगर इसमें कुफर है तो पहले अहमद रज़ा को काफिर करना पड़ेगा और फिर इसमें शहीद अहमद की बारी आएगी। आगे लिखा अम्बिया अपनी उम्मत में अगर मुमताज होते तो अलूम ही भी मुमताज होते हैं, बाकी रहा अमल इसमें बसाफात उम्मती गुसावी हो जाते हैं बल्कि बढ़ भी जाते हैं। यह हवाला नकल करने वाले ने बहुत बड़ी बेईमानी की है कि लफ्ज ये थे कि अमल में बसाफात बज़ाहर उम्मती गुसावी हो जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं। अब देखिए यह बज़ाहर के लफ्ज से बताया जा रहा है कि नबी के अमल से किसी उम्मती का अमल कभी भी नहीं बढ़ सकता, बल्कि हमारा देवबंद का अकीदा है कि अगर गैर सहाबी उहद पहाड़ के बराबर 16 खैरात करे और सहाबी एक खजूर खैरात करके उसका सवाब उसके बराबर नहीं हो सकता, तो अल्लाह के नबी की एक तस्बीह के बराबर पूरी उम्मत का सवाब कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने लिखा कि बज़ाहिर ये होता है कि बस मेराज की रात हजरत पर नमाजें फर्ज हुई और आपने कुल 15-16 साल नमाजें पढ़ी, लेकिन आज कितने मुसलमान हैं जिन्होंने 60-70 साल 5 नमाजें पढ़ी है, तो गिनती में तो बज़ाहिर ये ज्यादा ही गिरी जाएगी। हजरत पाक ने हज्जतुल विदा फरमाया, एक हज फरमाया, लेकिन कितने आज आदमी जो 20-20 हज किए हुए हैं, हमारे इमाम साहब ने 50 हज किए, बज़ाहिर गिनती में ये हद वाक़अतन बहुत ज्यादा है। फिर हजरत पाक का कुरान आकर हज्जतुल विदा भी आकर खत्म हुआ, उसके बाद आपने कुछ कुरान खत्म किए, लेकिन आज कितने लोग हैं जो रोजाना कुरान पाक खत्म करते हैं और गिनती में ये बहुत ज्यादा है। तो इस बात के कहने में ये बात थी कि नबी उलूम में मुमताज होते हैं और गिनती अमाल में तो बाज लोग आगे बढ़ भी जाते हैं, इसमें कोई एतराज की बात नहीं है। हजूर का मिलाज कन्हैया के जन्म से की तरह है, यह भी ये बात इन्होंने मुकम्मल बात लिखी है। लिखा है कि ये जो तुम मजाक करते हो कि जब तुमसे पूछा जाता है कि तुम क्यों खड़े होते हो ये मिलाद में और समझते हो कि हुजूर आप पैदा हो रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि जब हिंदू अपने कन्हैया के लिए खड़े होते हैं तो हम अपने नबी की ताजीम के लिए क्यों न खड़े हो। इससे मालूम हुआ कि दो अकीदे खड़े हैं, उन अकीदों के इस बात के लिए कभी इनको रामचंद्र का नाम लेना पड़ता है, कभी शैतान का नाम लेना पड़ता है, कभी गधे का जिक्र करना पड़ता है। इसलिए ये लफ्ज़ शरारती खुद छेड़ते हैं। जब हमारे उलमा इन अल्फाज को इन पर वापस करते हैं तो फिर उसके बाद ये शोर बजाते हैं कि ये माज़अल्लाह इनका अकीदा है। उसके बाद औज़ुल बराहीन के जो हवाले दिए गए वो हमारी किताबें ही नहीं। और आगे ये लिखा कि अंबिया औलिया सब हमारे भाई की तरह है तक़ियतुल ईमान, ये भी इसलिए आप इबारत का खुलासा निकाला है। हमारा अकीदा ये है जो अल मुहद्दिद भी है कि जो शख्स हमारे पाक पैगंबर को अपने नस्बी भाई के बराबर कहे वो शख्स काफिर है। हम तो ऐसे आदमी को काफिर कहते हैं। वहां जो बात लिखी हुई है वो ये है कि हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज किया कि क्या मैं आपको सजदा करूं, आपने फरमाया कि मेरी इज्जत किया करो
اور عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کرو، اور اپنے بھائی کی اکرام کیا کرو، اقربوا اخاکم۔ اور یہ حدیث جو تقویۃ الایمان میں ہے، یہ مولانا رضوی جملۃ الزکیہ میں لکھی ہے اور وہ حضور پاک کو بھائی لکھا ہے۔ البتہ تقویۃ الایمان میں مولانا نے جو بات لکھی ہے وہ رضوی لکھ سکا، وہ یہ کہ برادریاں کئی قسم کی ہوتی ہے، کوئی جسمی برادری بھائی ہے، 10ویں بھائی ہوتا ہے، کوئی برادری کے حساب سے ہوتا ہے کہ یہ بھی پٹھان بھائی ہے، کوئی ملک کے حساب سے یہ پاکستانی بھائی ہے۔ تو سب سے بڑی برادری ارسانی برادری ہے۔ تو میں نے لکھا کہ ارسان سب آپس میں بھائی ہے، اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ انہیں بڑا مرتبہ دیتا ہے۔ تو گویا سارے انسانوں میں بڑا مرتبہ حضرت محمد رسول کا نبیوں کا ہوا، اور سارے نبیوں میں بڑا مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ تو اس جگہ تو مولانا نے یہ لکھا ہے کہ خدا کے سوا حضور کے مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور نہ آپ کے مرتبے تک کوئی اور آدمی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس نے الٹا اس پر الزام لگا دیا، اور پھر یہ بات ہے کہ ہم تو اس کو کفر کہتے ہیں، لیکن یہ لوگ عیسائی شیر ہم تو کو کافر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب بقول مولانا عبد الرزاق اس فکر میں اسلام کا پہلو موجود ہے جو اپنی 10ویں بھائی سمجھے، تو بریلیوں کا فرض ہے کہ اسلام کا پہلو ہمیں نکال کر دے۔ آگے لکھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو، خادم محمدیہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ بھی اسے دھوکہ دیا ہے۔ مولانا نے تو کتاب ہی ختم نبوت کے اس بات میں لکھی ہے، لیکن انہیں ختم نبوت کی 2 قسمیں کی ہیں۔ ایک یہ کہ زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں پیدا ہونا، اس کو بھی قرآن سے ثابت کیا۔ ایک یہ کہ آپ اس معنی میں خاتم النبیین ہے کہ سب نبیوں سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور فائنل اتھارٹی ہے، آپ سب کے حکموں کو منسوخ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی آپ کسی کو منسوخ نہیں کر سکتا، بلکہ سارے جتنے نبی پہلے ہیں وہ حضور پاک کی امتی ہے۔ اس سے آگے اس بات میں لکھا ہے کہ اگر میرے فرض کوئی اور بھی نبی آئے گا تو حضور پاک کا امتی بنے گا، متحد ہوگا، اور وہ آپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں رتبے کے اعتبار سے خدمت کا ذکر ہے، نہ کہ زمانے کے اعتبار سے۔ اگر دیکھیں ہندوؤں کی دیوالی کی پوریاں کھانا جائز ہے، اور دوسرا ہمارا پھر جوڑا ہے کہ ہندوؤں کے سود کے پانی سے پانی پینا جائز ہے، اور آگے پھر یہ لکھا ہے کہ حضرت امام ابو شہر کی سبیل کا پانی پینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے، گویا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حضرت سید حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سبیل کا پانی سے بھی برا ہے۔ اصل بات اس کو مثال سے سمجھے کہ بکری حلال ہے، خنزیر حرام ہے، لیکن اگر کوئی بکری چوری کی ہو تو وہ حرام ہے۔ اس طرح کوئی اسی بکری کو حضرت حسین کا نام لے کر ذبح کرے، بسم اللہ اللہ کر کی بجائے کہے کہ اب بسم اللہ حسین، تو بریلوی بھی کہتے ہیں کہ یہ بکری حرام ہو گئی۔ اب ایک آدمی نے بکری کسی ہندو سے لی اور پھر مسلمان نے ذبح کی، تو سب کہیں گے کہ اس کا گوشت کھانا جائز ہے کیونکہ مسلمان کا ذبیحہ ہے، لیکن ہندو کا ذبیحہ حرام ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ دیکھو اس مسلمان کی ذبح کی بکری یہ نہیں کھا رہا، حالانکہ اس لیے نہیں کھا رہا کہ وہ بکری چوری کی، اس لیے نہیں کہ مسلمان کیا، یا اس لیے نہیں کھا رہا کہ اس مسلمان نے یہاں بسم اللہ اللہ کو نہیں پڑھا، بسم اللہ حسین پڑھا ہے، بسم اللہ حسین پڑھا ہے، تو اس لیے چونکہ اس سبیل میں یہ نظر لگانا کی بات کرتے ہیں، اور نظر لگانا کی دیت جو ہے یہ عبادت ہے، اور لگانا کی بات شرک ہے، اس لیے اس کو منع کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ کافروں کی حلوہ پوری جو ہے ان کا ذبیحہ حرام ہے، ایسی چیزیں حرام نہیں ہوتی، اس لیے اس بات پر یہ انہوں نے لکھا ہے۔ آگے جو عرف جادو نظر مراد کے حوالے دیے ہیں، یہ سرے سے ہماری کتابیں ہی نہیں ہیں۔ تو مقصد یہی ہوا کہ یہ جو کچھ ہے الزامات ہی الزامات ہے۔ عام رضا اپنی کتابوں کی روشنی میں ایسا کافر ہے کہ جو اس کو پرلے درجے کا فاسق فاجر مسلمان بھی سمجھے، وہ بھی کافر مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا نکاح کسی انسان حیوان سے جائز نہیں، اور اس کی ساری اولاد جو ہے وہ ولد زنا اور حرام ہے۔
क्योंकि अहमद रजा ये कहता है कि जो हजूर पाक को माज अल्लाह चूड़ा चिमाट कहे, बल्कि इससे भी जलील कहे, बल्कि गधे भी जलील कहे, इन बातों में इस्लाम का पहलू मौजूद है, इसलिए ऐसे आदमी को काफिर कहना जायज नहीं। हम सब मुसलमान कहते हैं कि ये कत्ल कुफर है, इसमें इस्लाम का पहलू कतई मौजूद नहीं। इसलिए इसी तरह मुर्गा ये कहता है कि जो खुदा ताला को मर्द औरतों वाले जरिए माने, उसे फाइल और मकबूल माने, लौड़ेबाजी करने वाला कमाने वाला माने, इन बातों में भी इस्लाम का पहलू मौजूद है, इसलिए इन बातों को कहने वाले को काफिर नहीं कहना चाहिए। हम कहते हैं कि इनमें कोई इस्लाम का पहलू मौजूद नहीं, जिसने ये इन बातें कही है वो काफिर है। अगर अमरजा ने इल्जाम लगाया है तो ये तो बहरहाल फिर भी काफिर है। आखिर में यही है कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह जिनको काफिर कहा गया है, मौलाना थानवी भी तहरीक आजादी के हीरो थे और मुस्लिम लीग को भी इन लोगों ने काफिर कहा, और उनके काफिर होने की एक वजह ये भी बताई कि मुस्लिम लीग काफिर मुर्तदों की जमात है, क्योंकि उसमें अशरफ अली जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। अब जिन लोगों ने भी अंग्रेज के खिलाफ तहरीक आजादी में ये जिहाद में हिस्सा लिया, ये लोग उनको काफिर कहते हैं। उन बेचारों का असल गुनाह यही है। चुनांचे हुकूमत पाकिस्तान और मुस्लिम लीग इस बात को तस्लीम करती है कि उलमा देवबंद का पाकिस्तान के बनाने इतना बड़ा किरदार था कि जब मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी झंडा लहराया गया तो एक देवबंदी आलम मौलाना जफर उस्मानी रहमतुल्लाह से कहा गया कि आप ये झंडा लहराए, और मगरबी पाकिस्तान में जब ये झंडा लहराया गया तो मौलाना शबीर उस्मानी रहमतुल्लाह को कहा, जो देवबंदी आलम थे, कि आप पाकिस्तान का झंडा लहराए। तो गोया मुस्लिम लीग की हुकूमत खुद इस बात का एतराफ कर रही है कि पाकिस्तान के बनाने में इन हजरात का हाथ है। खुलासा यही है कि ये जो इश्तहार तकसीम किया गया है, अव्वल तो तकरीबन 100 साल पहले इन इल्जामात से अपनी बरात भी जाहिर कर दी गई, और उलमा हरमैन शरीफैन को हकम मार के उनके फैसले को मान लिया गया। तो अब 100 साल के बाद ये गड़े बर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत पड़ी थी। दूसरा ये कि सिर्फ इल्जामात ही इल्जामात है, आज तक किसी आम देवबंदी ने भी इन अकीदों का इंतजाम नहीं किया कि वाकयातन हम ये अकीदे रखते हैं। इससे पता चला कि देवबंदी बरेलवी इख्तलाफ नहीं बल्कि मुखालफत है। इख्तलाफ में दलील पर नजर होती है, मुखालफत में प्रोपेगंडे पर नजर होती है कि इस आदमी को बदनाम कैसे करना है। इसलिए ये हजरात दूसरे मुल्कों का आलाकार बने हुए हैं और हमेशा ही ऐसे ही करते हैं। चुनांचे जब पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान का वाकया पेश आया और उसके बाद दो जमातों का इत्तेहाद हुआ, कौमी इत्तेहाद कायम हुआ, तो फिर भी सबसे पहले नूरानी साहब का वजू टूट गया और वो यहाँ से भागकर इंग्लैंड चले गए, और इंग्लैंड में जाकर फिर भी उन लोगों ने एक ऐसी इल्जामी किताब लिखी जिसका नाम ज़लज़ला रखा। तो इसलिए जब भी अंग्रेजों को मुसलमानों में लड़ाई करने की जरूरत होती है तो उन्हें पता है कि बरेलवी हजरात भी हमारे काम आते हैं। इसलिए बरेलवी हजरात जो बेचारे नावाकिफ है वो भी जान दें कि ये काम अमेरिका और बरतानिया करवा रहा है, इनको मुसलमानों को लड़ाने के लिए इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Subscribe